الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے فلاح کا، اصلاح کا ایک بہترین ضابطہ ذکر فرمایا۔ انسانی زندگی کی فلاح اور اصلاح کا، بلکہ ہر انسان کی فلاح اور اصلاح کا بہترین ایک نظام، ایک اصول، ایک قانون بتایا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ لفظی ترجمے کے اعتبار سے تو مختصر ترین بات ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانی زندگی کی پوری دنیا آباد ہے۔ فرمایا وتعاونوا، او مسلمانوں ایک دوسرے سے تعاون کرو، مدد کرو، علی البر، نیکی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، والتقوی، اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرو، ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، علی الاثم، گناہ کے اوپر، والعدوان، ظلم اور زیادتی کے اوپر تعاون نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں۔ اگر غلطی کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو انسانی زندگی کی فلاح کا اور خیر کا، اصلاح کا بہترین ضابطہ ہے۔ ہر بندے کے لیے فرد کے اعتبار سے بھی ایک بہترین اصلاح اور بہترین فلاح کا اصول ہے، وہ ہے باہمی تعاون کرنا، باہمی تناصر ہونا، باہمی، دوسرے لفظوں میں بدل کر کہہ دے، ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کی مدد۔ اور یہ پوری زندگی پر نظر دوڑاؤ گے نا، آپ کو یہ ایک قدرتی نظام نظر آئے گا۔ بندہ بغیر کسی کی مدد کے دنیا میں چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی تو مدد رہتی ہے، وہ اسباب سے ماورا ہے۔ اسباب کے دائرے میں کوئی بندہ بھی ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ خدا نے عجیب نظام جوڑا ہے۔ بلکہ سیدھے لفظوں میں اگر اس کو یوں کہہ دیں، اگر ایک کھانے کا نظام ہے انسان کا، تو اس کھانے کے لیے ایک آدمی پورا نہیں ہو سکتا تھا اپنے کھانے کے لیے، کہ اس کو زمین کاشت کرنی پڑے، زمین سے غلہ کاٹنا پڑے، پھر اس کو خود ہی کاٹنے کے بعد خود اس کو صاف کر، پھر خود ہی اس کو پیس، خود ہی اس کو اٹھا کر لا، خود ہی اس کو گوند، خود ہی اس کو پکا اور پھر کھا۔ وہ آٹا ہوگا، پھر آٹے کے ساتھ سالن کا بھی نظام ایسی ہے۔ تو اس کو اپنی خوراک میں بھی یہ اکیلا سارے کام کر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو اپنی خوراک منہ تک لقمہ لانے کے لیے، روٹی کے لیے اگر غور سے دیکھے گا، پیچھے ایک مکمل مربوط نظام ہے ایک دوسرے کے تعاون کا۔ اناج زمین پہ بویا کس نے تھا؟ کاٹا کن مزدوروں نے؟ تھریشر کون سے مزدوروں نے کیا؟
گندم باجرہ جو چاول جو بھی لا کر آگے مارکیٹ تک کون لے کر آیا؟ مارکیٹ سے آگے چلتے ہوئے اس کو پسائی کس نے کی ہے؟ پسائی کے بعد دکان تک کون لے کر آیا؟ دکان کے بعد پھر آگے اس کو گوندنے میں کون کار فرما ہے؟ روٹی بنانے میں کون ہے؟ پھر روٹی بنانے کے بعد لقمے تک پہنچنے تک اس کے پیچھے ہزاروں ملازم بڑھ لگا ہوا ہے۔ بغیر ملازم کے یہ اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، روٹی کا اپنا نظام نہیں چلا سکتا ہے۔ اللہ نے عجیب ایک نظام، اور اللہ نے اسی بات کا دوسری جگہ ذکر کیا، انسان یہ جو تو روٹی کے اوپر بیٹھ کر مست ہو کر بیٹھتا ہے، تجھے خیال آئے تو تیرے لیے میں نے پیچھے کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تیرے پاس وہ لقمہ کیسے پہنچا ہے، تیرے پاس وہ کھانا کیسے پہنچا، اس کے پیچھے ایک وسیع نظام اللہ نے جوڑا ہوا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ یہی حال لباس سے لیا جائے، یہ داغا کیسے بنایا جائے، کہاں کون بنا سکتا ہے، پھر آگے اس کا بنانا، پھر اس کو درزی تک لانا، کاٹنا، خود سینا، خود پہننا، یہ مشکل کام تھا۔ اس کے کپڑے سے لے کر کہاں سے چلا کہاں تک، یہ اس کے گریبان میں جو کپڑا آیا یہ غور کرے گا، پیچھے پورا ایک سسٹم موجود ہے، پورا ایک نظام قدرت موجود ہے۔ اور جوتے تک ہے، جوتے کے لیے چمڑا کہاں سے خریدے، اور چمڑا خرید کر لائے، پھر اس کو کیسے دباغت دے، پھر اس کو دباغت دینے کے پاس کیسے کاٹے، پھر اس کی سلائی کیسے کرے، پھر اس کے لیے چیزیں کہاں سے فراہم کرے، اور پھر جوتا بن کر آئے اس کے پاؤں میں آئے، یہ پیچھے ایک پورا نظام ہے۔ اس کی خوراک کے پیچھے بھی اس کے لیے ہزاروں ملازم ہیں، اس کے کھانے کے لیے ملازم موجود ہیں، اس کے کپڑے میں ملازم موجود ہیں، اس کے جوتے تک کے لیے ملازم موجود ہیں۔ بلکہ دنیا کے کوئی کام کو شعبے کو لے لو، ہر ایک شعبے میں ایک دوسرے کا تعاون چلتا نظر آیا ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے ہم چل رہے ہیں۔ ایک بندہ کیسے پورا کر سکتا ہے سارے کام کو؟ اور اللہ اکبر، یہ ایک وسیع نظام ہے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آ جائے گا یہ فلاں سے ہو گیا، یہ فلاں سے، یہ فلاں مختصر بات ہو جائے گی، لیکن نہیں، پیچھے بڑی دنیا آباد ہے۔ اللہ نے پھر کیا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کا تعاون رکھ دیا، فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا، تبھی تو تمہیں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تعاون تو ہے اور تناصر ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، مدد ہی کے ذریعے سے یہ چیزیں فراہم ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کا نظام بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا میں بے شمار شعبے ہیں، ایک بندہ سارے شعبوں کو، ایک بندہ زندگی میں رہتا ہے، وہ اپنی خوراک کا بھی انتظام کرے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اپنے کپڑے کا بھی انتظام کرے، اپنے جوتے کا بھی انتظام کرے، اپنے سالنے کا بھی انتظام کرے، اور ڈاکٹری کے شعبے میں جائے تو دوائی کا بھی خود انتظام کرے، خود سیکھے، خود دوائی بنائے، خود کھائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مکان کے رہن سہن کی ضرورت ہے، مکان اگر آ گیا تو یہ اس کے پیچھے بھی بڑی دنیا ہے۔ نہیں تو جناب مٹیریل خود پیدا کر، مٹیریل اٹھا کر لا، مٹیریل خود بنا کر سارے کام کر کے مکان بنانے تک یہ ختم ہو جائے گا، مکان نہیں بنے گا۔ اس کے مکان بنانے میں پیچھے دنیا آباد ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان یہ ساری دنیا کے جتنے شعبوں کو لے لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسری جگہ ذکر کر کہتا ہے یہ دنیا کے بے شمار شعبے ہیں میں نے بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں جوڑے ہیں، اور ایسا تعاون جوڑا ہے نا، ایسا تعاون جوڑا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو مالدار کو ملازم کا محتاج بنا دیا، اس کو ملازم کی، نوکر کی، مزدور کی ضرورت ہے۔ اگر مزدور اور ملازم ہے تو اس کو اپنی تنہا کے لیے کہ مالدار کی ضرورت بنا دی، میں نے جوڑ دیا آپس میں، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ فلہذا نخرہ نہیں ہے دولت والا کہے میرا نخرہ میری دولت، ارے تیری دولت بھی کچھ نہیں ہے مزدور نہ ہوتا، اور مزدور کی محتاجی ادھر جوڑ دی ہے۔ گویا معاشرے کو ایک دوسرے کا محتاج کر کے آپس میں ربط جوڑ دیا ہے، تعلق جوڑ دیا اللہ نے، اور پھر مختلف شعبوں میں مختلف کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی عجیب بات یہ ہے دنیا کے کتنے شعبے ہیں، اس سارے شعبوں سے ہماری زندگی منسلک ہوتی ہے۔ ابھی میں نے 2-3 چیزوں کا نام لیا، بے شمار اور شعبے ہیں، ایک بندہ ان شعبوں کے اندر نہیں پورا کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، ایک کام نہیں کر سکتا ہے تو، لیکن اب شعبے بے شمار تھے۔ اللہ نے بے شمار شعبوں کے لیے بے شمار بندے پیدا کیے ہیں، ان بندوں کے اندر انہی شعبوں کی صلاحیت رکھی ہے، اور بندوں کی صلاحیت بندے کے اندر رکھ کر اللہ نے اس کے دماغ میں اسی کام کی، اسی شعبے کی رغبت ڈال دی ہے،
والذی قدر فہدا. سبحان اللہ. اب ڈاکٹری کے شعبے کی ہمیں ضرورت تھی تو ڈاکٹری کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایک بندے میں صلاحیت ڈاکٹری والی ڈالی اور ڈال کر اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا پڑھنے کے بعد میں ڈاکٹر بنوں گا. اچھا اس کا دل ہی ادھر دماغ ادھر مائل کر دیا بن. دوسرے کے اندر آ گئی میں انجینئر بنوں گا. صلاحیت ہی اللہ نے انجینئر والی رکھی ہے اور پھر اس کا دل بھی ادھر ہی راغب کر دیا ہے. کسی کے دل میں کیا رکھا؟ میں جناب من یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا. یہ تمام زندگی کے شعبے اللہ نے تقسیم کر کے بندوں میں صلاحیت رکھ کے بندوں کے دل میں اسی کام کی رغبت ڈال دی ہے. اب بہت سارے بچے پڑھ کر آتے ہیں اور زور لگاتے ہیں. کبھی کبھی ہم نے بھی دیکھا قوم بھی زور لگاتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دوسری جگہوں میں بھی ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے بچے کو پڑھانا ہی ہے جی، اور پڑھتا نہیں ہے جی، بچہ حافظ بن کر ادھر ادھر کر گیا جی. اب وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا جی، میں یہ کروں گا جی. اب اس کو زور لگا دیا جی، اب بے بس آ گئے جی. یہ اللہ نے اس کو پیدا جس شعبے کے لیے کیا نا اس میں صلاحیت ہی اسی کی رکھی اور اس کی رغبت بھی اس کے دماغ میں ڈال دی. اب وہ اس کو ہم زور دیتے ہیں یہ کام کر، وہ نہیں کرتا ہے. لڑائی کی کیا بات ہے بھائی، جو اس کو چھوڑو، یہ خدا کا قدرتی نظام ہے. ترغیب دے سکتے ہیں بھائی یہ کر یہ کر، باقی زور رب نے صلاحیت رکھ کر دماغ میں ڈال دیا یہ کرنا تیرے لیے یہ آسان ہے. اس کا دماغ ہی ادھر مائل ہو گیا. کالجز میں پڑھنے والے بے شمار آتے ہیں لیکن بعد میں کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اس کو کہنا نہیں انجینئر بن، اس میں بڑا فائدہ. نہیں میں نہیں بنتا ہوں. لڑائی ہے نا. ٹھیک ہے بھائی جا، تیری والذی قدر فہدا، اللہ نے رہنمائی کر دی ہے ادھر جا. اور کسی کو اللہ نے دین کی طرف راغب کر دیا، تو ادھر جا، تیرے اندر اس کی صلاحیت ہے. کسی کے اندر انجینئر کی صلاحیت، کسی کے اندر ڈاکٹر کی صلاحیت، کسی کے اندر مزدور کی صلاحیت، کسی کے اندر کس کام کی صلاحیت، کسی کے اندر کاروبار کی صلاحیت، کسی کے اندر کاروبار سمجھ ہی نہیں سکتا بیچارہ. کیا کیا صلاحیتیں رکھ کر اللہ نے پوری دنیا میں انسانوں کو جوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محتاج بنا دیا کہ فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو. انجینئر کو بھی بیچارے کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ مالدار کا محتاج ہو گیا. مالدار کو انجینئر کی ضرورت بنا دیا ہے. بندے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھ اور دوائیاں دے، تیرے اندر ہنر ہے ڈاکٹری کا تو لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، تو علاج کر. آپس میں اللہ نے عجیب جوڑا، ملازم کو، مزدور کو، مالک کو، مالدار کو ایک نظام میں مربوط کر کے اللہ نے رکھا کہ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے ہو. تعاون ہے، باہمی تناصر ہے. اور اب بعض دفعہ خاندانوں میں یہ بات آ گئی ہے. پہلے تھا، پہلے لوگ کہتے بھائی بھائی کا تعاون کرو، رشتہ دار کا تعاون کرو، پڑوسی کا تعاون کرو. لیکن آج کل کہتے نا میں اس کا کیوں تعاون کروں؟ نہ اس تعاون کے بغیر نہیں. تو بھائی کا تعاون نہیں کرے گا کسی اور جگہ تعاون ہوگا. تعاون کے بغیر نہ تو چل سکتا نہ بھائی چل سکتا ہے. کرتے کیوں نہیں رشتہ دار کا تعاون، پڑوسی کا تعاون کیوں نہیں کرتے ہو؟ تعاون ہے، بغیر تعاون کے نہیں ہے. اور اللہ اکبر، اللہ نے اس تعاون کو جوڑ کر آج ضابطہ بتایا کہ تعاون کرنا ہے. بھائی جو کہے اس کا تعاون کریں، رشتہ دار جو کہے اس کا تعاون کریں، میری پارٹی جو کہے میں اس کا تعاون کروں، میرا دوست جو کہے اس کا تعاون کروں. فرمایا نہ، یہ ظلم ہو جائے گا. تعاون ہے، باہمی تعاون ہے، لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تمہارے اختیار میں ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعاون بر کے اوپر کرو، نیکی کے اوپر. اور نیکی کیا ہے؟ کسی کو خیر دینے کا نام بر ہے. کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کسی کو خیر دیتا ہے، اس میں تعاون کرو. وہ بھی خیر کا کام کرتا ہے، ساتھ اس کا تعاون کرو. زبانی تعاون کرو، ہاتھ کا تعاون کرو، مال کا تعاون کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کا تعاون کرو. یہ تعاون نیکی میں. وہ تقوی میں کیا ہے؟ فرمایا تقوی میں یہ ہے ترک منکرات. کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کا تعاون کرو. بھائی گناہ سے بچنا چاہتا بچاؤ تم بھی. اور یہ ہے گویا کہ امر بالمعروف میں بھی اس کا تعاون کرو، نہیں عن المنکر میں بھی تعاون، ترک منکرات میں بھی یہ تعاون کرو. اور ہر قسم کا تعاون نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کو ذکر کر کے فرما دیا الدال علی الخیر کفاعلہ. ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، آپ صرف زبانی اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے کر ایسے کر ایسے کر. فرمایا یہ ایسی کل قیامت کے دن ہوگا جیسے نیکی کرنے والے کو ثواب، بتانے والے کو پورا پورا ثواب ملے گا.
तावन करने वाले को पूरा पूरा सवाब मिलेगा, ज़बानी तावन किया इसका भी पूरा सवाब मिलेगा। और कई मौक़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुहताज बंदा आ गया तो तावन की ज़रूरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप कि मैं मुहताज हूँ जी, मैं फ़लाँ जगह सफ़र करना चाहता हूँ, मुझे सवारी की ज़रूरत है। इस्लामी हुकूमत में सवारी भी मुहैया होती, सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। नबी चुप कि भाई मेरे पास इस वक्त न बैतुल माल में माल है, न मेरी दस्तरस में है, सोच में पड़े हुए थे। मजमे के अंदर एक सहाबी भांप गया, उसने कहा या रसूलल्लाह अला अदुल्लुहु अला रजुलिन, मैं एक ऐसे आदमी की रहनुमाई इसको करूँ जिसके पास ये जाएगा वो इसका तावन कर देगा, मुझे पता है उसके पास है, ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और बंदा भी ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ, फलां साहबी के पास है, सवारी ऊँटनी है, ये जाएगा वो दे देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहन में आगे फरमाया जाओ भाई। साथ उसने ऊँटनी दी। नबी ने बताने वाले को कहा उसको क़यामत के दिन ऊँटनी अल्लाह बदले में जन्नत की देगा, जिस पर सवार होकर पुल सिरात से वो गुजरेगा। बताने वाले तेरी भी सवारी ज़बरदस्त ऊँटनी होगी और जिसकी निकेल ज़बरजद की होगी, सोने की ऊँटनी पे बैठकर तू भी जन्नत में दाखिल होगा। बताने वाले के एतबार से कि गोया तावन नेकी में कर, पूरा पूरा बदला, पूरा पूरा सवाब है। सिर्फ इतना तावन किया, बता दिया, रहनुमाई कर दी। तो हर नेकी के काम में दूसरे का तावन। बहुत सारे नेकी के काम दुनिया वाले करते हैं लेकिन कहता है मेरा तावन करो, तावन है। खैर के काम में तावन। और कभी कभी बंदा मुनकर चीज़ को छोड़ता है, कहता है मेरे खानदान वाले ये रस्म करते हैं, ये रस्म करते हैं, ये डोल डबक्का करते हैं, ये नाच गाना करते हैं, मैं अकेला हूँ। दूसरा कहता है मैं आपके साथ तावन करूँगा। ये तावन तर्क मुनकरात में है। ये न कर देना और जी आगे उसी का जिक्र करके फरमाया दूसरा तावन न कर देना। और अजीब अंदाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, ये नहीं कहा रिश्तेदार का तावन करो, मेरी बात समझ आ रही है? ये नहीं कहा कुरान ने रिश्तेदार का तावन करो, दोस्त का तावन करो, पार्टी वाले का तावन करो, पड़ोसी का तावन करो, जो करता करे तावन करो ना। भाई है, नेकी का काम करता है, बुराई से तर्क करता है तो तावन है। अगर भाई भी गुनाह करता है वला तावन अल इस्म वल उद्वान, भाई भी अगर गुनाह का काम करता है तावन न करना। पार्टी वाला रिश्तेदार भी गुनाह का काम करता है तावन न करना। दोस्त गुनाह का काम करता है तावन न करना। जुल्म का काम करता है तावन न करना। तो फरमाया एक दूसरे का तावन करो। और कुरान ने अजीब ज़ाब्ता जिक्र करके बता दिया, अपना भाई है, अपना रिश्तेदार है, अपना दोस्त है, अपनी पार्टी वाला है, जो काम करे तावन ना। नेकी का काम करते हैं तो तावन, अगर नेकी का काम नहीं करते हैं तो भाई का भी तावन न करो, बाप का भी तावन न करो, रिश्तेदार का भी तावन न करो, पार्टी का भी तावन न करो। लेकिन आजकल हम अंधी मामले में हैं, कहते हैं चूंकि दोस्त ये करता है मैं साथ हूं, चूंकि भाई ये करता है साथ हूं, चूंकि मेरी पार्टी ये करती है। अल्लाह अकबर, पार्टी जुल्म करती तुम भी जुल्म करोगे। ये नहीं है। वतावनु अलल इस्म वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, जुल्म और ज्यादती के ऊपर तावन न करो। तो जो पता है मेरा भाई जुल्म कर रहा है, क्यों तावन करते उसका? और बहुत सारे जुल्मों में एक दूसरे का तावन चलता है जिससे तबाही फैलती है। फरमाया जुल्म करने वाले का इतना ही गुनाह जितना तावन करने वाले का होगा, उसके साथ चलने वाले का होगा। अल्लाह अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी करने वाले के साथ खड़े हो जाओ, उसका हौसला बढ़ गया, इसका भी तुम्हें पूरा पूरा सवाब मिलेगा और अल्लाह के यहाँ एक आज़मत मिलेगी। तो ज़ाब्ता जिक्र करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई का फरमाया मदद लाजम है हर बंदे के ऊपर। फरमाया अन्नस्रु लिल मजलूम व ज़ालिम, कि तुम पे लाजम है जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी करो। बात समझ आइए? अब जो सहाबा बन गए थे, कुरान आ गया था, हकीकत समझ आ गई है, वो फौरन बोल गए या रसूलल्लाह मजलूम की मदद का हमें पता है कि मजलूम की मदद करेंगे, मजलूम में बेचारा जुल्म हो रहा है उसका तावन करेंगे ताकि वो जुल्म से बेचारा बच जाए। लेकिन जालिम का तावन आपने कहा करें? मैंने फरमाया हाँ जालिम का भी तावन करो। वो कैसे? फरमाया जालिम जुल्म कर रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, इसका ये तावन है, इसको जुल्म से पीछे करो कि भाई अपना जुल्म करके अपनी आखिरत बर्बाद न कर, तेरी दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये तावन करो, उसको जुल्म से रोको।
یہ تعاون ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد لازم ہے، لیکن مظلوم کا تعاون کرو کہ اس بیچارے کو ظلم کی چکی سے نکالا جائے، اور ظالم کو مدد کرو کہ ظالم کو آخرت کی شکنجے سے بچاؤ، کہ وہ آخرت کی شکنجے میں جا رہا ہے ظالم بن کر، اور اس کا ساتھ نہ دو، اور اس کو کہو بھائی اگر تو یہ کام کرے گا ہم تیرے خلاف ہوں گے، اور اگر تو اس سے بعد آ جائے ہم تیرے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں۔ تو فرمایا اس کو روکو اس کا ہاتھ، اور اگر ہاتھ اس کا روک لو گے یہ ظالم کی مدد آپ نے کر دی ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ظلم اور زیادتی پر کسی کا تعاون نہ کیا جائے، اور ظلم اور تعاون ایک ضابطہ بتا دیا ہے، باقی دنیا ساری تعاون سے چلتی ہے، تعاون کی تو ضرورت ہے، لیکن بر اور تقوی اور معاشرے کو ایک سبق دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرما دیا واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے نا تمہارے تعاون اپنی جگہ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت ترین گرفت کرے گا، اللہ کی اس گرفت سے کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون نصیب فرمائے۔ اللہم صلی